میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ کربلا کوئی اتفاقی سانحہ نہیں ہے، کربلا کوئی ناگہانی حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک الوہی منصوبہ ہے۔ اور اگر یہ سمجھ گئے نا تو اس پیغام کو نئی نسل تک منتقل کر دینا۔ کس نے نہیں لکھا اس بات کو کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے اور جبریل علیہ السلام آئے کہ آدم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو میں جملے پڑھ رہا ہوں انہیں دہراتے جاؤ، اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ جبریل پڑھتے جا رہے ہیں، آدم دہراتے جا رہے ہیں۔ جب لفظ حسین آدم کی زبان پہ آیا تو آدم کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے۔ کہا جبریل یہ کیسا نام ہے کہ جیسے ہی میں نے زبان پہ جاری کیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تمہاری نسل سے ایک شخص ہوگا جو دین خدا پر اپنے پورے خاندان کو قربان کر دے گا۔ دیکھو علم آدم میں یہ واقعہ تھا، آ گیا جبریل کے حوالے سے۔ بھائی یہی تو ہے نا، میں تھوڑے سے واقعات عرض کروں گا اور گفتگو کو تمام کر دوں گا تاکہ آغاز ہو جائے فصل ازا کا۔ نوح، یہ بزرگوں نے لکھا ہے، میرے گھر کی کتاب میں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی چلی تو ایک طرف موجوں نے یہ طے کیا کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، اور دوسری طرف کشتی نے یہ طے کیا اور نوح نے یہ طے کیا کہ ڈوبنا نہیں ہے۔ بھائی صورت تو یہی تھی نا۔ جب کشتی موجوں کے تھپیڑوں میں آئی تو نوح نے پروردگار سے دعا مانگی، مالک میری کشتی کو بچا لے۔ جبریل آئے، جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے یا نہیں، بڑے مورخین نے اس واقعے کو لکھا یا نہیں۔ 5 کیلیں لائے اور کہا کہ میں نام لیتا جاتا ہوں اور اس نام کو دہرا کر تم یہ کیل ٹھوکتے جاؤ اپنی کشتی کے چاروں طرف۔ جب 5ویں کیل پہ پہنچے اور حسین کا نام لیا تو کہا جبریل تم نے یہ کیسا نام لے لیا؟ میری آنکھوں میں تو آنسو آئے، اس کیل کے اوپر بھی آنسو ہے۔ ہے نا عجیب و غریب مرحلہ فکر۔ دیکھو انبیاء کے علم میں یہ واقعہ آتا جا رہا ہے۔ یہی تو میرا مشن ہے آج کی حد تک کہ تمہیں بتلاؤں کہ کربلا اتفاقی حادثہ نہیں ہے، کوئی سانحہ نہیں ہے جو اچانک ہو گیا ہو، ایک الوہی منصوبہ ہے۔ ہماری تاریخ نبوت میں اسماعیل نام کے 2 نبی ہیں، ایک اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے، اور ایک اسماعیل صادق الوعد اسماعیل ابن حزقیل بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اور نبوت کے زمانے میں بھی آپ کا مشغلہ بکریاں چرانا تھا۔ یہ مبعوث ہوئے عراق کی سرزمین پر۔ یہ عجیب و غریب واقعات ہیں جنہیں تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، اس سے زیادہ تمہیں زحمت نہیں دوں گا، لیکن اسماعیل بن حزقیل کا جملہ سنتے جاؤ۔ ایک دن انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگار میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے۔ جبریل آئے۔ اچھا عراق میں دریائے فرات ہے، تم جانتے ہو، ٹھیک، سب کو معلوم۔ دوپہر کے وقت حضرت اسماعیل ابن حزقیل اپنی بکریوں کو لے کر فرات کے کنارے جاتے تھے انہیں پانی پلانے کے لیے۔ ایک مخفوض جگہ تھی، جب وہاں لے کے جاتے تو بکریاں پانی سے اپنے منہ کو پھیر لیتی۔ تاریخ عجیب بات ہے نا۔ مالک میں چاہتا ہوں کچھ پوچھوں، اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے۔ جبریل آئے، کہا اسماعیل پوچھنا کیا ہے؟ کہا یہ مقام کیا ہے؟ کہیں بھی لے جاؤں، کسی بھی گھاٹ پہ لے جاؤں، میری بکریاں پانی پی لیتی ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جب میں بکریوں کو کھینچ کے لاتا ہوں تو منہ پھیر لیتی ہے۔ جبریل نے کہا اسماعیل یہ وہ مقام ہے جہاں آخری نبی کا نواسا بھوکا پیاسا
तुमने देखा ये इत्तेफाकी वाकया नहीं है, करबला है ना एक उलूही मंसूबा। अली सिफीन से पलट रहे हैं और करबला के मैदान से गुजर हुआ, बैठ गए, ई वल्लाह कहकर गिरिया किया और कहा मेरे हुसैन को तो बुलाओ। हुसैन शरीफ थे जंग सिफीन में, बहुत बड़ा लश्कर लेके गए थे अली। जब हुसैन करीब आए तो 3 मरतबा कहा सब्रन या अबा अब्दुल्ला, मेरे बेटे सब्र करना, यही वो मकाम है। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब इससे ज्यादा आज की हद तक जहमत नहीं दूंगा, लेकिन मैंने आदम का तस्करा किया, नूह का तस्करा किया, इस्माइल इब्ने हिस्कील का तस्करा किया, अली इब्ने अबी तालिब का तस्करा किया। ठीक है ना? क्या तिरमिजी की उस रिवायत से वाकिफ नहीं हो? बड़ी मशहूर किताब है तिरमिजी शरीफ, बड़ी मशहूर किताब है। और मेरा जी चाहता है कि मैं तुम तक ये छोटा सा वाकया पेश करूं और तुमसे इजाजत ले लूं। बस आज इतनी ही गुफ्तगू करनी थी। हजरत उम्मे सलेमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, वो बयान फरमाती हैं कि एक दिन पैगंबर अकरम मेरे हुजरे में आए और कहा उम्मे सलमा मैं आराम करना चाहता हूं, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजे के बाहर बैठ जाओ और किसी को अंदर आने की इजाजत न देना। सुन रहे हो? किसी को अंदर आने की इजाजत न देना। उम्मे सलमा कहती हैं पैगंबर हुजरे में आराम कर रहे थे, इतने में पैगंबर का छोटा नवासा हुसैन खेलता हुआ आ गया। बच्चे ने अंदर जाना चाहा। उम्मे सलमा ने कहा कि बेटे मत जाओ, पैगंबर ने मना किया है कि कोई अंदर दाखिल न हो। बच्चे ने सर बुलंद किया और कहा कि नानी क्या हमें भी मना किया? क्या हमें भी मना किया? कहा हाँ बेटे, सबको मना किया है, सबको, कि कोई अंदर ना आए। बच्चा, छोटा बच्चा है ना, सर को झुकाकर मलूल वापस चला। उधर से पैगंबर ने आवाज दी उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी वापस कर। उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी वापस कर दिया, दौड़ो मेरे हुसैन को वापस लाओ। उम्मे सलमा दौड़ी, कहा चलो तुम्हारे नाना बुला रहे हैं। बच्चे ने कहा कि नहीं नानी, नाना ने तो मना किया था ना। कहा बेटे मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम और वो लोग और। अजरकुम अल्लाह। उम्मे सलमा ने हुसैन को गोद में उठाया, लाई रसूल के हुजरे में, रसूल के सीने पर लिटा दिया और खुद दरवाजा बंद करके बाहर बैठ गई। कुछ देर के बाद, आखिरी जुमले, कुछ देर के बाद उम्मे सलमा कहती है कि मैंने रसूल को चीख चीख के रोते सुना। मैंने रसूल को बावाज़ बुलंद रोते हुए सुना। मैंने पुकार के पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या हो गया? कहा उम्मे सलमा अंदर आओ। जब मैं अंदर गई तो रसूल की आंखों से आंसू जारी थे। कहा तुम्हें नहीं मालूम, अभी जिब्रील आए थे और ये बतला के गए हैं कि मेरा ये नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तकरीर तमाम हो गई और अब इससे ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। कहा उम्मे सलमा आखिरी जुमला सुनो। रो चुके और आज इब्तिदाई और तमहीदी गुफ्तगू थी, इसी मकाम पर रोक रहा हूं। उम्मे सलमा, जिब्रील ने उस जमीन की मिट्टी मुझे दी है, उस जमीन की मिट्टी। मुट्ठी खोली, उम्मे सलमा के आंचल में वो मिट्टी डाल दी। कहा उम्मे सलमा इस मिट्टी की हिफाजत करना, और हुसैन जब मदीने से सफर कर जाए तो रोजाना इस मिट्टी को देखना, जब तक ये मिट्टी रहे हुसैन जिंदा है। जिस दिन मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि मेरा नवासा मारा गया। 28 रजब की सुबह को
حسین ابن علی سب سے رخصت ہو کر اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے، نانی کو سلام کیا، کہا نانی میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹے تجھے اجازت ہے، جہاں چاہتا ہے جا، لیکن خبردار عراق نہ جانا۔ خبردار عراق نہ جانا، اس لیے کہ تیرے نانا بتلا گئے ہیں کہ تیری شہادت سرزمین عراق پہ ہے۔ کہا نانی ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ نے دونوں حسین کی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، وہ واقعات دیکھے۔ پھر حسین نے ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا میرے نانا کی مٹی کے ساتھ اسے رکھ لیجئے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، 28 رجب کو حسین چلے ہیں اور 29 رجب سے روزانہ ام سلمہ نے وہ مٹی دیکھنی شروع کی۔ شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقعد گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، پہلی محرم گزری، روزانہ دیکھتی تھی۔ عاشور کے دن عصر کے بعد ام سلمہ سو رہی تھی کہ خواب میں رسول اللہ آئے، سر پہ مٹی تھی، آستینیں چلی ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا عالم کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا ذبح کر دیا گیا۔ اب جو ام سلمہ نے آنکھ کھولی، سیجی پہ نگاہ کی، خون تازہ جوش مار رہا تھا۔ کہا اے بنی ہاشم کی عورتوں کہاں بیٹھی ہو؟ رسول کا نواسا مارا گیا، فاطمہ کا بیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کامل الایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق قیامت فرما۔ پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، تعجیل فرما ظہور حجت۔